السلام علیکم۔ بالآخر 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو گیا اور حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگ اس جلسے میں پہنچ گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو پارلیمان ہے جو کبھی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آئی، ہمیشہ انجینئرنگ سے ہی آتی ہے بن کے پارلیمان اور سینٹ اور حکومتیں، اور جب عوام کے لیے کوئی قانون بنانا ہو، کوئی ان کے مفاد کی بات کرنی ہو تو ان میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، ان میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور قانون جو ہے وہ نہیں بن پاتا۔ لیکن جہاں ان کا اپنا مفاد ہو وہاں منٹوں میں قانون سازی ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لیے سب میں اتحاد ہوا، منٹوں سیکنڈوں میں ڈرافٹ بنا اور پاس ہو گیا، اور صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے۔ یعنی کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ اگر چینی کی قیمت کم کرنی ہو، بجلی کی قیمت کم کرنی ہو، معاشی اصلاحاتی پیکج لانا ہو اور آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہو تو یہ سب کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو، اور اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ عوام کے مفاد میں کام کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ عوام کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں، یہ عوام کو اپنا غلام رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ سب مل کے اس ریاست کو کھا رہے ہیں۔ یہ تو ثابت ہو گیا پی ٹی آئی کے جلسے کی قانون سازی سے۔ اب عمران خان صاحب سے میں دیکھیں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، لیکن عمران خان سے مجھے شکوہ ہے اور میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں آپ سے۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ رہا ہوں اور اب میرے پاس بڑا اچھا پلان ہے اس قوم کو آگے لے جانے کا۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا بھی ہے، یہ شکوہ بھی ہے، یہ درخواست بھی ہے کہ خان صاحب ہمیں بتائیں کہ یار اس قوم کے مسائل حل کرنے کا پلان کیا ہے آپ کے پاس۔ آپ حکومت میں ایک دفعہ آ چکے ہیں اور اس حکومت میں آنے سے پہلے بھی آپ نے کہا میرے پاس پلان اے ہے، پھر پلان بی ہے، پھر پلان سی ہے، پھر پلان ڈی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ 22 سال میں نے ٹیم اکٹھی کر لی ہے اور وہ ٹیم اس ملک کے مسائل حل کرے گی۔ اب یہ ٹیم ہے آپ کی، یہ تو گنڈاپور جیسے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں بیٹھ کے یہاں آئے ہیں، پرائم منسٹر چیف منسٹر بن گئے اور یہ ان کے اور آپ کے بیچ میں ایک طرح سے برج کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تقریر انہوں نے کی جس پہ آپ نے کہا ہے کہ میں ایک لفظ کی حمایت کرتا ہوں خان صاحب، یہ تقریر تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ہو تاکہ آپ کو جیل سے نہ نکالنے کا بہانہ انہیں ملے۔ تو گنڈاپور نے تو دونوں طرف کھیلا ہے وکٹ کے اور مسلسل کھیل رہا ہے، اور ایسے ہی لوگ آپ کو پسند ہیں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، علی امین گنڈاپور اور ان جیسے بہت سارے۔ یعنی کہ علی امین گنڈاپور کا بھائی بھی قید نہیں ہوا، دونوں بھائی نہیں قید ہوئے، دونوں ایک ڈی آئی خان کا ناظم لگ گیا اور ایک بھائی ایم این اے بن گیا، ایک چیف منسٹر بن گیا۔ تو کسی کو نہیں روکا، ان بھائیوں میں سے کسی کو نہیں روکا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسی طرح سے پرویز الہی ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ جو چہیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں کسی حد تک، اور یہ خان صاحب سے بھی فائدے لے رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی فائدے لے رہے ہیں، کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی نسل ہے یہ جو اس قوم کو 75 سال سے حکومت کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، علی امین گنڈاپور جیسے، کاکڑ جیسے، صادق سندرانی جیسے، فیصل وابڈا جیسے، شیخ رشید جیسے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی کردار پسند آتے ہیں جو ان کی خوشامد بھی کریں، ان کے ہر اشارے پہ چلیں، اور جو لڑائیاں کراتے رہیں سب کی آپس میں، کبھی ایکا نہ ہونے دیں۔ یہ پسند آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ، اور یہ بھی ہماری تباہی کا ایک وجہ ہے، کیونکہ عوام سے تو لیڈر کو اٹھنے نہیں دیتے یہ۔ تو میرا خان صاحب سے یہ شکوہ ہے، یہ درخواست ہے کہ یار آپ کے پاس اگر کوئی اصلاحی پروگرام ہے تو وہ قوم کو بتائیں نا یار۔ آپ جیل میں جب آپ صحافیوں سے ملتے ہیں تو اپنے ہی معاملات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ جو قوم کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی تو کوئی بیان دیا کریں نا، یہ کیسے حل ہوں گے یہ قوم کے بیانات۔ اب یہ خان صاحب تو ایک طرف ہیں، اب یہ پی ایم ایل این کو لے لیں جو پچھلے 75 سال میں سے 45 سال حکومتوں میں رہی ہے، مختلف سطح کی حکومتوں میں، آج بھی ایک بڑے صوبے اور مرکز کی حکومت میں ہے۔
ان کے ڈپٹی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے پیکج ڈیلے کیا. بھئی وہ تو وہ کریں گے جو ان کی مرضی ہوگی، منشا ہوگی. وہ آپ کو غلام ہے کیا کہ آپ کی ہر بات مانیں گے؟ تو وہ اپنی باتیں منوائیں گے آپ سے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ہاتھ کے نیچے رہیں. وہ کیوں آپ کی حمایت کریں گے بھائی؟ یہ کوئی پاکستانی بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گی؟ وہ تو اپنے مفاد میں کام کریں گے. آپ سے میرا سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کہ 25 پیکج آپ لے چکے ہیں آئی ایم ایف سے، اور شاید 25 مزید لیں گے، اور لے کے آپ کھاتے رہے ہیں، آپ کی جیبیں بھرتی رہی ہیں، آپ ارب پتی بنتے رہے ہیں، قوم غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجلی خوراکی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کیوں جاتے ہیں بھیا ہمیں کے پاس؟ کب جان چھوڑائیں گے آپ ان سے؟ آپ ان سے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں ان کے پاس قرضہ لینے کے لیے. تو ان سے شکوہ نہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیا کرتے رہے اس قوم کے ساتھ. جب خان صاحب نے آئی ایم ایف پیکج لیا تھا اس وقت بھی میں نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے آئی ایم ایف کا پیکج منظور نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ معاشی اصلاحات کا پیکج بھی نہ لے کے آئیں. اب دوبارہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ڈار صاحب، آج سے ہی میرا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے معاشی اصلاحات کا پیکج دیں، پھر ہم آئی ایم ایف کے پیکج کی حمایت کریں گے تاکہ ہمیں آئندہ نہ لینا پڑے. آپ پیکج تو لے رہے ہیں لیکن معاشی اصلاحات کا پیکج آپ نہیں دے رہے. یہ سارے ایک ہی ہیں. یہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے ایک ہی لیبارٹری سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. خان صاحب، علی امین گنڈاپور، فیصل وافڈا، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، بلاول، یہ ایک ہی لیبارٹری کی پیداوار ہیں اور یہ ایک ہی رشتہ دار ہیں آپس میں. جب ان کا مقصد ہوتا ہے ہاتھ ملا لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، خان صاحب نے مولانا کو کہا ڈیزل کہا جی 12-15 سال. اب آج کل اتحادی ہیں خان صاحب مولانا ڈیزل کے، بڑی اچھی چل رہی ہے ان کی گفتگو. انہوں نے محمود اچکزئی کا بڑا مذاق اڑایا، کبھی چادر اوڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں جلسوں میں. آج محمود اچکزئی کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا اپنا نمائندہ. یعنی کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں. میں عوام آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کب اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ آج بھی خان صاحب جیل میں ہیں تو اپنا ہی رونا گانا کرتے رہتے ہیں عوام کے مسائل پہ. بجلی کی قیمت بڑھنے پہ، پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ، خوراک کی قیمت بڑھنے پہ ایک بیان نہیں دیا خان صاحب نے، نہ ان کی ٹیم نے. تو میری آپ سے درخواست ہے اور آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اس قوم، جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، دوسری قوموں سے سیکھیں. انہوں نے کیسے ٹھیک کیا؟ انہوں نے ایسے ٹھیک کیا کہ انہوں نے اپنے لیڈر اپنے آپ میں سے چنے اور انہوں نے نظام کو ٹھیک کیا جو عوام کے لیے کام کرے. جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب اپنے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور انشاءاللہ جب ایک اصلاحاتی ٹیم آئے گی آپ کی مدد تعاون سے تو یہ نظام ٹھیک ہوگا. عوام کی ووٹوں سے لوگ منتخب ہوں گے، عوام کے لیے کام کریں گے اور ہر سطح کی حکومتیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں نا، یہ سارے جمہوری ہیں لیکن بلدیاتی الیکشن نہیں کراتے. کیوں نہیں کراتے؟ بلدیاتی تو آپ کو مسئلہ حل کرے گی، روڈیں گلیاں بنائے گی، آپ کے اسکول کالج اور ہیلتھ سینٹر ٹھیک کرے گی بلدیات کا نظام. لیکن بلدیات کا نظام چل ہی نہیں دیا انہوں نے کبھی، کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے. یہ لیبارٹری کے تیار کردہ سیاستدان جو ہیں، اچھا یہ جب مجبوراً کراتے بھی ہیں الیکشن تو ان کو وسائل نہیں دیتے، اختیار نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جدی پشتی کنٹرول رہے حکومت پہ اور ریاست پہ. اب دیکھیں نا، بلاول چیئرمین بن گئے پیدا ہوتے ہی، اب ان کا اگلا بچہ جو ہوگا وہ بھی چیئرمین ہوگا. آپ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ان کسی قسم کی پارٹیوں میں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اصلاحاتی پیکج کی حمایت کریں، ان سے امید نہ رکھیں جب تک آپ خود اصلاحاتی پیکج کی حمایت نہیں کریں گے اور ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے جو اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اس نظام میں. جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم پستی کی طرف جاتے رہیں گے. یہی میرا آج کا پیغام ہے. امید کرتا ہوں آپ خود بھی اس کو پسند کریں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں گے اور اس چینل کو بھی لائک کریں گے. شکریہ.